السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ امی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ حامد سے شادی کے بعد لیلا جب اپنے نئے گھر میں آئی تو یہاں اس کے ساس سسر کے علاوہ اس کا ایک دیور بھی تھا۔ اس کا نام ساجد تھا۔ وہ نیا نیا یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلا تھا اور اب کسی جاب کی تلاش میں تھا۔ لیلا کے سسر ریٹائر ہو کر گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ اس کا شوہر حامد کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ یہ سب ہی بہت محبت کرنے اور اچھے لوگ تھے۔ لیلا کے آ جانے سے گھر میں کافی رونق آ گئی تھی۔ اس کے ساس سسر تو بہت ہی خوش تھے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کافی یا چائے پیتے اور خوش گپیوں میں مصروف رہتے۔ یہ کمپنی لیلا کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کا شوہر حامد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیلا ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی۔ اچھی بیویوں کی طرح وہ بھی اس بات پر خوش ہوتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس خوشی کا اظہار وہ اپنے اچھے اور بے لوث رویے سے کرتی تھی۔ شادی سے پہلے لیلا اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کی ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف تھی۔ وہ جنرل میں MA کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے اس کا کسی سے کوئی افیئر نہیں تھا۔ اچھی شکل و صورت کی وجہ سے بہت سے لڑکے اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے، خاندان میں بھی اور کالج اور یونیورسٹی میں بھی، مگر اپنی پختہ سوچ کی وجہ سے وہ اس فارمولے پر سختی سے کاربند رہی کہ محبت ہر حال میں شادی کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ شادی سے پہلے کی محبتیں بسا اوقات بہت بڑے بڑے ذہنی اور معاشرتی مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہ مسائل بہت گمبھیر اور تکلیف دہ ہوتے ہیں اور زندگی بھر چین نہیں لینے دیتے۔ شادی سے پہلے کی محبت اگر واقعی خلوص بھری ہو تو کوئی بات بھی ہے، مگر اس زمانے میں ایسی محبتیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ اتفاق کی بات کہ ادھر لیلا اس گھر میں آئی اور اس کے چند روز بعد ہی اس کے دیور ساجد کسی پرائیویٹ کمپنی سے ایک بہت اچھی پوسٹ کے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر بھی آ گیا۔ لیلا کی ساس بہت خوش ہوئی اور اس نے بیٹے کی نوکری کو بہو کے آنے کی خوشبختی سے موسوم کر دیا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ ساجد کا شمار ان روایتی دیوروں میں ہوتا ہے جنہیں بھابھی میں ماں کی ممتا اور بہن کی محبت نظر آتی ہے۔ وہ اپنی بھابھیوں کو اپنا حمایتی گردانتے ہیں اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتے۔ ساجد اس سے کتابوں کی اور نئے اور پرانے ویڈیو گیمز کے بارے میں باتیں کرتا۔ یہ اس کے شوق کی چیزیں تھیں۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان کو سنا کرتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ ساجد سے چھوٹے بھائیوں جیسی اپنائیت محسوس کرنے لگی تھی اور بڑی بہنوں کی طرح اس کی ذرا ذرا سی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ ساجد ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس موجودہ ماحول میں بھی اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ چھٹی والے دن وہ ڈرائنگ روم میں ٹی وی پر ویڈیو گیم لگا کر بیٹھ جاتا۔ اس روز حامد کو ٹی وی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ تو ساجد گھیر کر بیٹھا ہوتا تھا۔ ساجد کی نوکری لگے 1 سال ہو گیا تھا۔ لیلا کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ ساجد بہت خوش رہنے لگا ہے۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ لیلا سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی مسکرا کر بولی، ساجد ماشاءاللہ تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، نوکری بھی لگ گئی ہے، اب تو گھر بھی بس جانا چاہیے۔ ساجد لمحہ بھر کو تو حیران رہ گیا کہ اس کے دل کی بات لیلا نے کیسے بھانپ لی۔ پھر اس نے کہا، بھابھی میرے دوست کی ایک بہن ہے لائبہ، میں نے اسے دیکھا تو بہت دفعہ ہے مگر اس سے بات چیت کبھی نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں میری اس سے شادی ہو جائے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ساجد نے یہ بات کچھ ایسی سادگی سے کہی تھی کہ لیلا کو ہنسی آ گئی۔ لیلا نے ساجد کی یہ بات اپنی ساس کو بتائی۔ پھر ایک روز وہ لوگ لڑکی دیکھنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی کا بڑا بھائی ساجد کا کالج کے زمانے کا دوست تھا اور ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ لیلا اور اس کی ساس نے لائبہ کو دیکھ کر پسندگی کا اظہار کر دیا اور پھر رشتے کی بات کی۔
لائبہ کی ماں اس رشتے پر خوش تھی، مگر اس نے انہیں یہ بتایا کہ ان کی بیٹی شادی سے ہچکچا رہی ہے کیونکہ وہ مزید آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کی بات سن کر لیلا نے کہا کہ لائبہ کو سمجھا دیجیے گا کہ وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ پھر وہ لوگ اگلے ہفتے دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے آئے۔ لڑکی کی یہ بات کہ پڑھائی کے لیے شادی کو ملتوی کر دیا جائے، لائبہ کے باپ اور بھائی کو پسند نہیں آئی۔ اچھے رشتوں کا تو ویسے ہی کال پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے تھوڑا زور دیا تو لائبہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ لائبہ ساجد سے شادی کر کے اس گھر میں آ گئی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس کی عادتیں بھی بہت اچھی تھیں۔ لیلا کو بھی اس کی معصوم سی شکل بہت پسند آئی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی، اس کے اچھے سلوک اور محبت کی وجہ سے لائبہ بھی اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ دونوں گھر کا ہر کام اکٹھے ہی کرتی تھیں اور اپنی ساس کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ لائبہ گھر کے تمام کاموں میں بڑی خوشی دلی سے لیلا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ لیلا نے محسوس کیا تھا کہ لائبہ سے شادی کر کے ساجد بہت خوش تھا، مگر لیلا کو یہ بات بہت عجیب سی لگی تھی کہ دوسری نئی نویلی دلہنوں کی طرح لائبہ اپنے میکے جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ساجد اس سے کہتا بھی تھا کہ اس کی امی کے گھر کا چکر لگا آئے، مگر وہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی تھی۔ شادی کو تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے، مگر اس عرصے میں وہ 5-6 مرتبہ ہی ماں کے گھر گئی تھی۔ اکثر و بیشتر اس کے گھر والے خود ہی اس سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ وقت بے وقت اپنے گھر والوں کو فون بھی نہیں کرتی تھی۔ وہاں سے کسی کا فون آ جاتا تو سن ضرور لیتی تھی، مگر تفصیلی بات نہیں کرتی تھی۔ لیلا کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید شادی کی وجہ سے، پڑھائی چھٹ جانے کی وجہ سے وہ گھر والوں سے ناراض ہے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد وہ لائبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ جاتی، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی، پھر کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے بہانے جھپکی بھی لے لیتی۔ ایک ایسی ہی دوپہر جب وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی، لائبہ نے اچانک اس سے پوچھ لیا، آپی، ماشاءاللہ حامد بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا ان سے آپ کی محبت کی شادی تھی؟ اس کے اس سوال میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے لیلا نے محسوس کر لیا۔ وہ اس کے سوال پر ہنس پڑی اور بولی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، حامد ہمارے دور کے رشتے دار تھے، مگر شادی سے پہلے میری ان سے صرف 1-2 مرتبہ ہی بات ہوئی ہوگی۔ میری تو پڑھائی اور گھر کی مصروفیات اتنی تھی کہ کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ اب جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، میرا تو اپنا یہ خیال ہے، لڑکیوں کا محبت وغیرہ کے چکروں میں پڑنا ایک انتہائی بے وقوفی اور خود کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہر لڑکی کو ان بکھیروں سے دور ہی رہنا چاہیے، لائبہ نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت خود غرض، چالاک اور بے رحم ہو گئی ہے۔ بھیڑ کی کھال اوڑے جگہ جگہ بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ یہ ایک ساتھ کئی کئی لڑکیوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو اپنی ہابی بنا لیا ہے۔ ان لوگوں کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے دوستی کریں، اپنا وقت پاس کریں اور اپنے دوستوں پر رعب جمائیں کہ وہ ایسے غلفام ہیں کہ اتنی بہت سی لڑکیاں ان پر مرتی ہیں۔ دوستی اور محبت میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کی دوستی کا فیشن تیزی سے پھیل گیا ہے۔ بدقسمتی سے لڑکیوں کی اکثریت حد سے زیادہ سیدھی اور بیوقوف ہوتی ہیں۔ وہ ان دھوکے بازوں کی چالاکیاں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اب رہی محبت کی بات، تو ایک سنجیدہ اور مخلص لڑکا اگر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے اس کی راہ میں کتنی ہی دشواریاں اور مشکلات آئیں۔ ایسا لڑکا ایک بہترین پلانر ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ ایک خاندان کا بوجھ اٹھا سکے، پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر حال میں اسی لڑکی سے شادی ہو جس سے اس نے محبت کی ہے۔
اگر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر وہ نہ تو اپنے گھر والوں کی پرواہ کرتا ہے اور نہ لڑکی کے گھر والوں کی۔ وہ نہ تو کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی سے خوف کھاتا ہے۔ آخر اس لڑکی کو عزت سے پانے کے لیے وہ اپنی فہم اور ڈپلومیسی سے حالات سازگار بنا ہی لیتا ہے۔ شادی بیاہ میں لڑکی کی صرف رضامندی شامل ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ باقی سارے کام لڑکے کو ہی کرنا پڑتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں ہوتے، ان کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف ذمہ دار، مخلص اور باہمت لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بزدل لوگ تو ان کو انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کل جو نظر آ رہا ہے اور جو سنائی دے رہا ہے وہ تو معزز وقت گزاری کا مشغلہ ہے۔ اکثر لڑکے کسی لڑکی کے ساتھ سال دو سال وقت گزارتے ہیں اور پھر کوئی بہانہ بنا کر یا کسی خود ساختہ شکایت کا سہارا لے کر لڑکی پر ہی اس کا الزام رکھ کر اس دوستی کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ تو مرتے دم تک ساتھ نبھاتے ہیں، مگر سچی محبت کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس ماحول میں یہی بہتر ہے کہ لڑکیاں اپنی شادی بیاہ کے معاملات اپنے ماں باپ اور گھر والوں پر ہی چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں اپنی اور تمہاری مثال دوں گی۔ ہم نے ماں باپ کی مرضی کو مقدم رکھا اور دیکھ لو ہمیں کتنے اچھے شوہر ملے ہیں، محبت کرنے والے، عزت دینے والے اور ہر طرح سے خیال رکھنے والے۔ لیلا کی بات سن کر لائبہ نے کچھ کہے بغیر دوسری طرف کربٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ شام کو ساجد آفس سے گھر آیا تو لیلا اور لائبہ ڈرائنگ روم میں تھی۔ لائبہ گھر کے کپڑوں میں نہیں تھی، اس نے ایک قیمتی اور دیدہ زیب لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ساجد کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ساجد نے مسکرا کر پوچھا، لائبہ کہاں کی تیاری ہے؟ لائبہ نے بڑی ملائمت اور اپنائیت سے کہا، پہلے آپ چائے پی لیں پھر مجھے گھر لے جائے گا، امی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ پھر وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کی بات سن کر ساجد نے سر کھجا کر لیلا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیلا کے ہونٹوں پر ایک شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔